امام صاحب ابو حنیفہ رحمہ اللہ امت مسلمہ کے سب سے بڑے فقیہ مانے جاتے ہیں۔ ایک شخص ان کی محفل میں آیا جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے گھر میں چوری ہوئی اور چور اس کے گھر کا سارا سامان لے گئے۔ چور اسی آدمی کے محلے کے تھے۔ چوروں نے اس آدمی کو پکڑا اور زبردستی اس سے حلف لیا کہ اگر تم نے کسی کو ہمارے بارے میں بتایا تو وعدہ کرو کہ تمہاری بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اس بیچارے نے مجبوراً طلاق کا حلف لے لیا۔ وہ چور اس کا سارا سامان لے کر چلے گئے۔ اب وہ بہت پریشان ہوا کہ اگر میں چوروں کا پتہ بتلاتا ہوں تو مال تو مل جائے گا مگر بیوی ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گی، اور اگر کسی کو چوروں کے نام نہیں بتلاتا تو بیوی تو رہے گی مگر سارا گھر خالی ہو جاتا ہے۔ تو مال اور بیوی میں تقابل پڑ گیا، یا تو مال رکھے یا بیوی رکھے، اور کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ چوروں سے طلاق کا حلف لے چکا تھا۔ بہت غمگین، اداس اور پریشان رہنے لگا۔ ایک دفعہ امام صاحب ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مجلس میں حاضر ہوا۔ امام صاحب نے فرمایا، کیا بات ہے آج تم بہت اداس ہو؟ اس نے کہا، حضرت میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ فرمایا، کچھ تو کہو۔ اس نے کہا کہ حضرت اگر میں نے کچھ بتا دیا تو جانے کیا کیا ہو جائے گا۔ امام صاحب نے کہا کہ اجمالاً یا اشارے کے ذریعے مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا، امام صاحب میرے گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ میں نے چوروں سے عہد کر لیا ہے کہ اگر میں نے کسی کو ان کے نام بتائے تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ چور کون ہیں، وہ میرے محلے کے ہی ہیں، لیکن اگر میں ان کے نام بتاتا ہوں تو بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ مجھے اپنی بیوی بہت محبوب ہے، میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ امام صاحب نے فرمایا، میرے بھائی مطمئن رہو، بیوی بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی اور مال بھی مل جائے گا اور تم ہی اس کا پتہ بتاؤ گے۔ پھر امام صاحب کی مجلس میں دیگر فقہا، ان میں یہ شور پڑ گیا کہ امام صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس آدمی نے تو عہد کر رکھا ہے، جب وہ عہد پورا نہیں ہوگا تو بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ یہ امام صاحب نے کیسے کہہ دیا کہ بیوی بھی نہیں جائے گی اور مال بھی ضائع نہیں ہوگا؟ ان کی مجلس کے علماء اور فقہا پریشان ہو گئے۔ امام صاحب نے ان سب کو خاموش رہنے کی تلقین کی۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے اپنے اس مسلمان بھائی سے فرمایا کہ کل ظہر کی نماز میں تمہارے محلے کی مسجد میں پڑھوں گا۔ چنانچہ امام صاحب ظہر کی نماز پڑھنے اگلے دن تشریف لے گئے، وہاں نماز ادا کی اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں، کوئی شخص بھی باہر نہ جائے۔ خدا کا کرنا نمازیوں میں وہ چور بھی شامل تھے۔ اس مسجد کا ایک دروازہ کھول دیا گیا، ایک طرف امام صاحب خود بیٹھ گئے اور دروازے کے دوسری طرف اس مظلوم آدمی کو بٹھا دیا اور فرمایا کہ ایک ایک آدمی نکلے گا، جو چور نہ ہو اس کے متعلق کہہ دینا یہ چور نہیں ہے، اور جب چور نکلنے لگے تو چپ ہو کر بیٹھ جانا، میں فوراً سمجھ جاؤں گا کہ یہ چور ہیں، میں ان کی جانچ پڑتال کرواؤں گا اور اس طرح تمہارے چوروں کو پکڑ لوں گا۔ چنانچہ جو چور نہیں ہوتے تھے یہ آدمی ان کے متعلق کہتا جاتا تھا کہ یہ بھی چور نہیں، یہ بھی چور نہیں، یہ بھی چور نہیں، اور جب چور نکلنے لگتا تو وہ خاموش ہو کر بیٹھ جاتا، اور اس طرح اس نے کسی بھی چور کا نام نہیں بتایا، اور امام صاحب نے تمام چوروں کو متعین کر دیا کہ یہ سب چور ہیں۔ چنانچہ کوتوال نے ان تمام چوروں کو پکڑ لیا اور ان سے تمام مال جو ہے بازیاب کروا لیا، اور امام صاحب کی دانائی سے اس آدمی کا تمام مال بھی واپس آ گیا اور اس آدمی کی بیوی بھی اسی کے پاس رہی۔ دوستوں، یہ اللہ کی عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دانائی دیتا ہے، فراست دیتا ہے، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو لوگ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی فراست اور اپنے دین کا علم ایسے لوگوں کو نصیب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امام صاحب ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، امام صاحب کے درجات بلند فرمائے، اور ایسے نیک لوگوں کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہوں سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔